فائنل ورڈز. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. ہماری بات ایٹ لیسٹ آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. تو کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو یا سجیشن ہو، پلیز کم اپ ود یور کویسچنس اینڈ سجیشنز. ہمیں بہت ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی، آپ کی کویسچنز کی خاص کر کے ہمیں ضرورت ہے، اور سجیشن کی تو obviously ہے ہی ہے. جی خرم. خرم آپ میوٹ ہیں، میں آپ کو ان میوٹ نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو پہلے ان میوٹ کرنا پڑے گا خود کو. السلام علیکم. جی خرم ان. جی وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. فرسٹ آف آل تو میں مہر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی اور سسٹم فراہم کیا کہ ہم دین کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں. اور ساتھ ہی اپنے اسپیکرس کا بھی تھینک یو کہنا چاہوں گا جو اتنی اچھی اسپیچ پریپیئر کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی تھینک فل. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے سورہ عصر جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا، اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں. ویسے تو دیکھنے میں یہ صورت بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے اور وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس صورت کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. بیسیکلی یہ صورت آپس میں محبت پیدا کرتی ہے. والدین اپنے اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد اپنی والدین کے لیے پڑھ سکتی ہے، دوست پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایک اور جگہ اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو بھی دشمن ہو، اس سے دشمنوں سے خطرہ ہو اپنی جان کا، تو وہ عصر کی نماز کے بعد اول آخری درود شریف پڑھے اور 21 بار اس کی تلاوت کرے، تو اللہ اسے دشمنوں سے محفوظ کر لے گا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. ماشاء اللہ. اللہ سے دعا ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بہت آمین. شکریہ. بہت شکریہ خرم، بہت شکریہ. جی زنیرہ. جی جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی امن صالحہ میں آئے گا. اور جو میں نے آبزرو کیا تھا آج سے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے واش روم کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم جب شاور لے کے باہر رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بال اترے ہیں وہ جو ادھر پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سوراخ بند ہو جاتا ہے، اور پھر جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہم شاور لے کے فری ہو جائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کچھ ادھر باقی تو نہیں رہ گیا، تاکہ آنے والے کے لیے، دوسرے کے لیے تکلیف نہ ہو. بہت شکریہ زنیرہ. بہت اچھی سجیشن ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو مائکرو مینجمنٹ. تو بہت شکریہ. جی ہمارا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ گھروں میں ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں، ناشتے بن رہے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں دوپہر کا کھانا بن رہا ہوتا ہے. تو اس وقت عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بھابھی ہو، جو بھی ہو، وہ کھانا بنا رہی ہے، تو اس کا کھانا بنانے میں ہی اس کی ظہر کی نماز لیٹ ہو جاتی ہیں، یا عصر کی کبھی چلی بھی جاتی ہے، اکثر ظہر کی نماز چلی جاتی ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں مینیج کر سکتے کہ جیسے کہ ایک فرد جو ہے، جیسے ماں بیٹی ہیں یا بھابھی یا گھر کا کوئی فرد ہے، دیورانی جٹھانی ہے، تو ایک نے نماز پڑھ لی ہے تو دوسری سے کہے کہ اچھا میں کھانے کا آپ کو دیکھتی ہوں، تب تک آپ نماز پڑھ لیں. یا اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کریں کہ وہ ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کر سکیں. تو اس طرح آپ نیکی میں دوسرے کی کتنی آسانی سے مدد کر لیں گے. تو ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو اجر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں تو
اگر جس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں، اگر ہم آج کے حالات میں کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ہم دیکھیں ہم کس طرح اور ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس بات کو میں نے جیسے تاریخ سے دیکھوں، رسول اللہ کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، تو رسول اللہ کی زندگی کا جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو کوڑا پھینکتی تھی آپ پر، اور صحابہ کرام میں سب سے صحابہ تھے جو کسی بیوہ یا کوئی اس طرح کی عورت جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کے گھر کی صفائی کر دیتے تھے، پانی بھر کے رکھ دیتے تھے، اس طرح کے کام کر لیتے تھے. تو ہم بھی اس طرح کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کی، ہم اپنے پاس رہنے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور اپنے گھر میں دوسرے فرد کی جیسے جوائنٹ فیملی اس میں کس طرح دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا کام کیا چلو جی وہ لگا ہے تو لگا رہے. تو نیکی کروانے میں ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اپنے ہمسایوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں ڈبل نیکیاں دیں گے، ایک اپنی نیکی کرنے کا، ایک دوسرے کی نیکی کرنے کا. بہت شکریہ ہمارا، بہت شکریہ. ہمارا کا مطلب آپ سب کو اس کی بات سمجھ تو آ گئی ہے. مطلب ہمارا واز سیئنگ کہ شیئرنگ از کیئرنگ، اور یہ شیئرنگ از کیئرنگ جو ہے اس کو آپ صرف گفٹس یعنی کہ میٹیریل والی چیزوں تک محدود نہ رکھیں. اس کو جو ہے اپنا ٹائم بھی شیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ. اپنا جو ہے دوسروں نے اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو اس کی نیکی میں بھی اس کی ہیلپ کیا کریں. اور اوبویسلی اگر آپ کسی کی نیکی کرنے میں ہیلپ کریں گے نا، تو میرا تو یہ فیتھ ہے، میرا یہ کنفرم بلیو ہے کہ آپ اگر کسی کی نیکی کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرنے سے وہ جو بھی نیکی کر رہا ہے اس کی ہوئی نیکی کا اجر اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا. جی عائشہ پلیز. السلام علیکم. میرا ایک کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ہی نے بتایا تھا کہ دین کی جو بات ہے نا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن پھر بھی آپ نے اس کو لینا ہے. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ یا تو نا کوئی جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ہم آگے سے اسے رپلائی کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کیسے اس چیز کو دیں؟ جی یہ آپ کا کویشچن مجھ سے ہے آپ ہی سے ہے؟ آپ سے ہے. مجھ سے ہے. دیکھیں جو شریعت کے اندر میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں اس چیز کو کیسے دیکھتا ہوں. شریعت کے اندر چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں. اب غیب کی چیزوں میں کیا ہے؟ غیب کی چیزوں میں فیوچر جو ہے وہ غیب کی چیز ہے. خدا کی اپنی ذات جو ہے وہ غیب کی چیز ہے. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب کی چیزوں میں سے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی ابھی تک، ہم نے جہنم ابھی تک نہیں دیکھی ہوئی، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے ہوئے، ہم نے جو ہے قبر کی یونیورس نہیں دیکھی ہوئی. میں قبر کو ایک پوری کمپلیٹ یونیورس سمجھتا ہوں. ہم نے قبر کی یونیورس نہیں دیکھی ہوئی. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں. اب غیب کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا. یہ ہمیں بول دیا گیا ہوا ہے کہ آپ نے غیب کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر نا تھوڑا سا ہوتا اس طرح سے ہے کہ غیب صرف جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ فیوچر کی کوئی بات بتا دینا، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ اس کو غیب کا علم ہے. یا ہمارا ایک جو ہے ہمارے مسالک کا آپس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. ہم صرف اس کو غیب سمجھتے ہیں، حالانکہ غیب فرشتے غیب ہیں. اللہ کی ذات جو ہے اس کو میں کس طرح سے بولوں، اللہ کی جو ذات ہے اپنی حیت کے اندر غیب ہے. اللہ کی صفات جو ہیں وہ غیب نہیں ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ غیب نہیں ہیں، اللہ کی ذات غیب ہے. جنت غیب ہے، دوزخ جہنم یہ غیب ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیب ہیں. غیب کے اوپر آپ کو ایز اٹ از ایمان رکھنا ہے. لیکن جو چیزیں غیب نہیں ہیں نا ان کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنی ہے، آپ کو اپنی لاجک کلیئر کرنی ہے. اور مثال کے طور پہ جیسے آپ کا کویشچن ہے نا کہ میں اس کو کیسے مانوں، آپ کا کویشچن 100% ویلڈ ہے.
آپ نہیں مان سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کو، چاہے فرشتے بھی آ کے بتائیں، آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کی لاجک کلیئر نہیں ہے، لٹرلی. اور یہ ایسے ہی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب تک اپنی لاجک کلیئر نہیں کرے گا وہ نہیں مانے گا. یہ میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہم لوگ اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں نا تو ہمیں لاجک کلیئر نہیں ہو رہی ہے اس کی، کہ نماز پڑھنے کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو آپ کو وہ لاجک، جو چیز آپ نے سنی، آپ کے پاس کوئی بھی چیز آئی اور آپ نے صرف سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ غیب ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ غیب ہے پھر آپ کو وہ ماننا ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے آپ جو ہے کفر میں انٹر ہو جائیں گے. تو غیب کو تو آپ کو ایز اٹ از ماننا ہے، لیکن جو چیز غیب نہیں ہے اس کی لاجک آپ کو خود ریسرچ کر کے کلیئر کرنی پڑے گی. مت جائیں کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی مولوی کے پاس مت جائیں، کسی مدرسے میں بے شک مت جائیں. خود کلیئر کریں، خود سوچیں، اس کی لاجک کو خود کلیئر کریں کہ کیوں مجھے اگر یہ حکم دیا گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. نماز پڑھنا ہم پہ فرض کر دیا گیا. اب یہ غیب نہیں ہے، لیکن میرے اگر ذہن میں کبھی یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ میں کیوں نماز پڑھوں، تو مجھے اپنے ذہن کے اس گلچ کو خود کلیئر کرنا ہے. یہ بھی ہمیں حکم ہے. اسی کا نام ہی علم حاصل کرنا ہے. اپنی لاجک کلیئر کرنا، اپنی فلاسفی کلیئر کرنا، اپنی سائیکالوجی کلیئر کرنا، اور باقی کے جو سائنٹیفک علومز ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورک کرنا، ایویڈنسز کلیکٹ کرنا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہی ایکچولی علم ہے جو ہم پہ فرض ہے. اوبیسلی قرآن کا جو ہے وہ تو سب سے، قرآن اور حدیث، اور وہ تو پرائم ہے نا اس کے اندر، اس فرض کے اندر وہ تو پرائم ہے. لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی گلیچ آتا ہے اسی طرح کا کہ آپ کی لاجک کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس لاجک کو کلیئر کریں. اب کلیئر کیسے کریں؟ خود ریسرچ کریں، خود پڑھیں، دوسروں کے ساتھ مشورہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات سن کے جو ہے آپ کی وہ لاجک کلیئر ہو جائے. اگر کسی کی بات سے بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ یہ سوال آپ کا ہے، یہ آپ کے ذہن میں آیا ہوا سوال ہے. تو اپنے ذہن میں آئے ہوئے سوال کو کلیئر کرنا بھی آپ کا اپنا حق ہے. تو غیب کی چیزوں کے اوپر آپ سمینا واتانا کریں گے، لیکن جو چیزیں غیب کی نہیں ہیں ان کے اوپر آپ لاجک. ایون میں آپ کو میں نے یہ ایگزامپل دیا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھیں. اوبیسلی حکم آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نماز کیوں پڑھیں اس کی لاجک آپ کو کلیئر ہونی چاہیے تھی. صحابہ کرام نے کیوں نماز نہیں چھوڑی ساری زندگی؟ وہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور اگلے دن سے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. ایسا نہیں ہوا تھا. وہ ہمیشہ نماز اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ ان کی لاجک کلیئر تھی کہ میں نے نماز کیوں پڑھنی ہے. لٹرلی ان کی لاجک کلیئر تھی کہ میں نے زکوٰۃ کیوں دینی ہے. ان سب کی لاجک کلیئر تھی. آج ہماری چونکہ یہ لاجک کلیئر نہیں ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں نیکی کیوں کروں، اس لیے ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. لگے گا تب جب لاجک کلیئر ہوگی. I hope you understand my point, عائشہ. جی عائشہ ہیں آپ ساتھ لائن پہ؟ جی کلیئر ہو گیا مجھے، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. کسی اور کا کوئی کویسچن، کوئی سجیشن؟ بہت شکریہ ایوری ون. اگین آئی ایم ویری گلیڈ، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو، اسپیشلی ٹو مس حمدیہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہماری بات کو سنا.